آخر کار اس نے اپنا عہد و پیمان توڑ دیا. کعب بن اسد نے، جو کہ بنو قریظہ کا سردار تھا اور ذمہ داریوں سے آزاد ہو گیا جس نے مسلمانوں کے ساتھ طے کی ہوئی تھی، اور مشرکین کے ساتھ جنگ میں شریک ہو گیا. مشرکین کو سامان رسد بھیجنے لگا، جن میں سے ایک مرتبہ 20 اونٹ بھیج رہا تھا، جو مسلمانوں نے چھاپا مار کے اس رسد کو روک لیا. ایک اوپن وائلیشن اور بدعہدی تھی جو اب بنو قریظہ کر رہا تھا. ایسے میں صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا حال سوچی. پیچھے بھی دشمن، آگے بھی دشمن، اور جو پیچھے دشمن ہے ان کے سامنے مسلمان خواتین اور بچے سارے ایک قلعے میں. تبھی تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے ہم پہاڑی پہ چڑھ چڑھ کے دیکھا کرتے تھے کہ کہیں مدینہ میں کوئی ناخوشگوار بات تو نہیں ہو رہی. ایک دن ایک یہودی آیا اور عورتوں کے قلعے کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا. وہ اس ٹو میں آیا تھا کہ دیکھیں اندر کوئی فوجی ہیں کہ نہیں حفاظت کرنے کے لیے. کون تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا. مٹھی بھر تو لوگ تھے، وہ تو سب فرنٹ پہ تھے. ایک حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ بھی شاعر تھے، وہ سپاہی نہیں تھے، وہ تو قلم سے جہاد کیا کرتے تھے اپنے اشعار کے ذریعے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، بہت بہادر تھے. انہوں نے کہا کہ حسان، میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ یہودی چکر لگا رہا ہے، تم آگے بڑھو اور اس کو ختم کر دو. وہ کہنے لگے کہ آپ جانتی ہیں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. یعنی اگر یہ لڑائی وغیرہ جانتا ہوتا تو آج یہاں تھوڑی بیٹھا ہوتا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے خود اپنی کمر باندھی، ایک بہت بڑا ڈنڈا میں نے اٹھایا اور آخر کار جا کے اس یہودی کو میں نے اتنا مارا کہ وہ مر گیا. اب میں نے حسان بن ثابت کو کہا کہ چلیے میں نے اس کو مار دیا، جا کے آپ اس کا سر کاٹیں اور یہودیوں کی طرف پھینک آئیں تاکہ وہ ڈر جائیں. انہوں نے کہا کہ یہ تو میں نہیں کر سکتا. کہتی ہیں میں نے اس کا سر بھی جا کے خود کاٹا اور جا کے دور تک پھینک دیا تاکہ یہودی دیکھیں اور سمجھیں کہ اندر فوجی ہیں، آئندہ وہ اس طرف نظر اٹھانے کی جرت نہ کر سکیں. قریش کی خواتین بہت ہی بہادر اور جرری قسم کی ہوا کرتی تھیں. ان کی اس ہمت کی وجہ سے یہودیوں کو یہ امپریشن پڑا کہ قلعے کے اندر فوجی ہیں اور عورتوں کی حفاظت ہو رہی ہے. لہٰذا پھر انہوں نے جرت نہیں کی دوبارہ اس طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی. لیکن یہ جو قریش مکہ کا لشکر احزاب آیا ہوا تھا ان کے ساتھ پوری طرح شامل تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی کہ بنو قریظہ نے بدعہدی کر دی ہے اور عہد توڑ کے وہ کھلم کھلا اب احزاب کے ساتھ ہو گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے 3-4 معزز صحابہ کرام کو بھیجا کہ آپ جائیں خود بنو قریظہ سے ملاقات کریں اور دیکھیں کہ اس خبر میں کس حد تک سچائی ہے. اگر تو یہ خبر جھوٹی ہے تو علل اعلان آ کے بتا دینا، اور اگر یہ خبر سچی ہے تو پھر خفیہ طور پہ بتانا تاکہ باقی مسلمانوں کی ہمت نہ ٹوٹے. وہ جب گئے اور اس سردار سے ملے تو اس نے اور باقی یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت گستاخی کی باتیں کی، صحابہ کرام کو گالیاں بھی دیں. انہوں نے کہا تمہارا تو معاہدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کہنے لگے کیسا معاہدہ؟ کون سا معاہدہ؟ ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے. اوپنلی انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ ہم نے اپنا معاہدہ توڑ دیا ہے. اب تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں رہ گئی تھی. صحابہ کرام جب لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے کہا ازل اور قارا، یعنی جو کام ازل اور قارا نے کیا تھا بدعہدی کا، وہی یہودیوں نے کیا ہے. اگرچہ انہوں نے تو بہت خفیہ انداز سے اور کوڈ ورڈز میں بات کی، لیکن مسلمانوں میں ایک پریشانی کی لہر دوڑ گئی. منافقین مذاق بھی اڑانے لگے اور مسلمانوں کو ڈرانے بھی لگے. کہنے لگے واپس چلو، اب بھلا کیا ہو سکتا ہے، پیچھے سے بھی دشمن، آگے سے بھی دشمن. حال یہ تھا مسلمانوں کے کلیجے منہ کو آ رہے تھے اور اندر وہ بیٹھے شرارت کر رہے تھے اور مسلمانوں کی ہمت توڑ رہے تھے. اسی کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے وَإِذَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. اور جب نگاہیں کج ہو گئیں، دل حلق میں آ گئے، تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے. اس وقت مومنوں کی آزمائش کی گئی اور انہیں شدت سے جھنجھوڑ دیا گیا. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. جس شدت سے ہلا مارے گئے. اتنی انسرٹنٹی ہے اور اتنا خوف ہے، کچھ پتہ نہیں کہ اب ہوتا کیا ہے. ایسے میں اب منافق آ گئے، کہنے لگے ہم تو واپس جاتے ہیں.
ہم تو دشمنوں کے سامنے ہیں اور ہمارے گھر بھی کھلے ہیں، ہمارے گھر تو ویسے بھی شہر سے باہر ہیں، ہم تو جا رہے ہیں۔ ایسے میں مسلمانوں کی بھی کچھ لوگوں کی ہمت پسپا ہونے لگی، اور یہی تو وہ چاہتے تھے، اندر رہ کے مسلمانوں کی ہمت توڑی جائے، اور باتیں وہ غلط نہیں کر رہے تھے۔ بہت بڑا امتحان تھا مسلمانوں کا، زلزلوا زلزالا شدیدا، شدت سے ہلا مارے گئے۔ اس کے بعد آپ نے حالات سے نمٹنے کا پروگرام اس طرح بنایا کہ کچھ لوگوں کو مدینہ منورہ کی نگرانی کے لیے محافظ بنا کے واپس بھیج دیا، تاکہ مسلمانوں کو غافل دیکھ کے یہود کی طرف سے کوئی اچانک حملہ نہ ہو جائے عورتوں اور بچوں پہ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو غطفان کے دونوں سرداروں کو مدینہ کی پیداوار کا کچھ حصہ دے کے مصالحت کرنے کی تجویز صحابہ کرام کے آگے پیش کی۔ بنو غطفان کون تھے؟ قریش کے ساتھ مل کے آئے ہوئے تھے لڑنے۔ آپ نے صحابہ کرام کو کہا ہم ایسے کرتے ہیں، مدینہ منورہ کی کچھ پیداوار ان کو آفر کرتے ہیں تاکہ وہ قریش کو چھوڑ کے ہٹ جائیں۔ لیکن انصار صحابہ کا ایمان دیکھے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب جب کہ اللہ نے ہمیں ہدایت سے سرفراز فرمایا، آپ کے ذریعے عزت بخشی، ہم انہیں اپنا مال دیں؟ ہم تو اللہ کی قسم انہیں اپنی تلواریں صرف دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو درست قرار دیا اور کہا جب میں نے دیکھا کہ سارا عرب ایک کمان کھینچ کے تم پر آ پڑا ہے تو محض تمہاری خاطر میں یہ کام کرنا چاہتا تھا، یعنی تم لوگ محفوظ رہو۔ لیکن ان کا ایمان ایسے تھا، انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول ہم لڑیں گے۔ پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ جو لوگ اللہ کے بھروسے پہ ہوتے ہیں اور پورے یقین اور طاقت کے ساتھ اللہ پہ توکل رکھتے ہیں تو پھر اللہ تعالی کائنات کی بہت سی چیزوں کو ان انسانوں کے ہم نوا کر دیتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا بدر میں فرشتے آ گئے، اب کہ اللہ تعالیٰ نے مزید مدد بھیجی۔ ہوا یہ کہ بنو غطفان کا ایک شخص جس کا نام نعیم بن مسعود تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام لے آیا ہوں اور میری قوم کو میرے اسلام کا علم نہیں، آپ جو کام چاہیں مجھ سے لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صرف ایک آدمی ہو، یعنی تمہارے ذریعے کوئی بہت بڑی فوجی مہم تو نہیں ہو سکتی، تم جتنا ممکن ہو احزاب کی حوصلہ شکنی کرو، یعنی جاؤ اور تدبیر کے ذریعے ان کی ہمت کو توڑ دو۔ لہٰذا نعیم فوراً بنو قریظہ کے پاس گئے اور ان کو کہنے لگے تم لوگ جانتے ہو میرا تم لوگ کے ساتھ بہت محبت کا اور خصوصی تعلق ہے، اور میں جو کہوں گا تم لوگ کی خیرخواہی میں کہوں گا۔ انہوں نے کہا ہاں یہ تو صحیح بات ہے۔ یہ کہنے لگے دیکھو یہ جو قریش ہیں ان کے تو نہ یہاں گھر بار ہیں، نہ بال بچے ہیں، نہ ان کی کوئی یہاں پہ تجارت ہے، نہ مال و دولت ہے۔ اگر ان کو شکست ہوئی کل کو یا پریشانی ہوئی، یہ تو محاصرہ اٹھا کے گھروں کو واپس چلے جائیں گے، بگڑے گا کچھ تو تم لوگوں کا بگڑے گا۔ تم لوگ کے گھر بار، مال و دولت، باغات سب یہاں ہیں، تم لوگ مسلمانوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو، لہٰذا مسلمان تو تمہیں چھوڑیں گے نہیں اگر قریش کل کو چلے گئے۔ وہ چونک پڑے، انہوں نے کہا واقعی یہ صورت تو ہم نے سوچی ہی نہیں تھی کہ اگر قریش پلٹ گئے تو ہمارا کیا بنے گا۔ انہوں نے کہا یہ تو بہت غلط ہو گیا ہم سے معاملہ، اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا اب ایسے کرو کہ اگر قریش تمہیں حملہ کرنے کا کہیں، تم لوگ انہیں کہو کہ ہمیں بطور یرغمال چند لوگ رکھ دو ہمارے پاس، یعنی تمہارے کچھ لوگ ہمارے پاس ہوں گے تو ہمیں گارنٹی رہے گی کہ کل کو تم لوگ ہمیں چھوڑ کے نہیں جاؤ گے۔ وہ کہنے لگے ہاں یہ ٹھیک ہے۔ ادھر پلٹ کے قریش کے باقی لشکروں کے پاس گئے، کہنے لگے بنو قریظہ سے ہو کے آ رہا ہوں، وہ تو بڑا پچھتا رہے ہیں کہ ہم نے کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدعہدی کی ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں ہم کچھ ایسا کریں کہ دوبارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے، ہوشیار رہنا، وہ لوگ تم سے تمہارے لوگ یرغمال کے طور پہ مانگیں گے اور پھر ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں گے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھی ہیں۔ دیکھو اگر وہ تمہارے لوگ مانگے تو ہرگز نہ دینا۔ اب قریش نے سوچا کہ چیک کر لیا جائے یہ بات کس حد تک صحیح ہے، لہٰذا جمعے اور ہفتے کی درمیانی رات انہوں نے بنو قریظہ کو پیغام بھیجا کہ آج رات یا صبح آپ لوگ حملہ کر دیں مسلمانوں پہ۔ بنو قریظہ نے کہا کہ ہمیں کیا پتا، کل کو آپ لوگ تو خود واپس چلے جائیں اور ایسے نہ ہو کہ ہمیں چھوڑ دیں اور مسلمان جو چاہیں ہمارے ساتھ کریں، تو آپ ایسا کیجئے اپنے چند لوگوں کو بطور یرغمال ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہمیں تسلی رہے کہ کل کو آپ ہمیں چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ کل تو ہفتے کا دن ہے، وہ تو سبت کا دن ہے، ہم تو ہفتے کے دن حملہ نہیں کریں گے۔ نعیم نے کہا دیکھا
یہ بہانے ہیں بنو قریظہ کے. میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا نا, حملہ بھی نہیں کرنا چاہتے, ٹال مٹول کر رہے ہیں اور آپ سے بندے بھی مانگ رہے ہیں. اس طرح بنو قریظہ اور احزاب کے درمیان پھوٹ ڈال دی انہوں نے. دشمنوں نے ایک جاسوس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا کہ ٹو لگاؤ مسلمانوں میں جا کے کہ کیا واقعی یہ خبر جو بنو قریظہ کی ہمیں آ رہی ہے, بدعہدی ہو رہی ہے, یہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس اثناء میں پوچھا کہ کیا واقعی بنو قریظہ ہمارے ساتھ ہیں اور مشرکین کو دھوکہ دے رہے تھے, کیا آپ نے ایسے کہا تھا کرنے کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زومانی سا جملہ بولا کہ شاید کہ ہم نے کہا ہو, شاید کی بات ہے اور شاید کہ ہم نے کہا ہو. جاسوس نے سنا تو فوراً دوڑا واپس, کہنے لگا یہ تو ساری پلاننگ تھی, بنو قریظہ تو کبھی بھی ان کے خلاف نہیں تھے اور یہ تو ہمیں الو بنا رہے تھے. ایسے میں قریش کو بہت بڑا ایک جھٹکا لگا. 1 مہینہ گزر چکا تھا. حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہ بعد کے دور میں بہت بوڑھے ہو گئے تھے تو ان کے آگے سے جو بال بچے تھے ان سب نے کہا کہ ہمیں بتائیے, ہمیں جنگ احزاب کا قصہ سنائیے, کاش کہ ہم بھی اس وقت ہوتے, ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے. انہوں نے کہا کہ بچوں, وہ اتنا سخت وقت تھا کہ تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. انہوں نے کہا کہ حال یہ تھا, ایک رات شدید سردی تھی, بھوک سے برا حال تھا ہم لوگوں کا, کپڑے اتنے کم تھے کہ میرے اوپر جو کمبل تھا اگر میں اس کو ٹانگ پہ کھینچتا تھا تو میرا سر کھل جاتا تھا, سر کی طرف کھینچتا تھا اپنے آپ کو گرم کرنے کے لیے تو پاؤں کھل جاتے تھے. آخر میں نے اپنا سر اپنے گھٹنوں کے اندر دے دیا اور اپنے اوپر کمبل ڈال دیا تاکہ میں پوری طرح گرم رہوں. اور تمام صحابہ کا یہی حال تھا. شدید ٹھنڈی ہوا چلنے لگی, ایسی سرد کہ دانت سے دانت بج رہے تھے. ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, کون ہے جو جائے اور احزاب کی خبر لے کے آئے, لشکر کی, دشمنوں کا جو لشکر ہے, یعنی جاسوس بن کے جائے. کہتے میں نے تو اپنا سر اور بھی اندر کر دیا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہ بھیج دیں. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہی نام پکارا. آپ کہتے ہیں میں نے کہا جی کیا کرتا, آپ کو انکار تو نہیں کر سکتا تھا, لیکن بہت مشکل لگ رہا تھا اس وقت آپ کی بات پہ لبیک کہنا. لیکن آخر میں اٹھ کھڑا ہوا تو مجھے انہوں نے کہا کہ دیکھو تم دشمنوں کی طرف جاؤ, ان کی ٹو لگا کے آؤ, لیکن دیکھو اور کچھ مت کرنا. کہتے ہیں جب میں اٹھ کھڑا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں دعا فرمائی کہ اے اللہ, حذیفہ کے آگے سے اور پیچھے سے, دائیں سے اور بائیں سے اس کی حفاظت فرمانا. کہتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لے کے نکلا اور آخر کار میں دشمنوں کے لشکر تک جا پہنچا. اندھیری رات تھی, شدید طوفانی ہوا چل رہی تھی, دشمنوں کے تمام چراغ وغیرہ بجھ رہے تھے, چولہے بجھ رہے تھے, اور یہ حال تھا کہ ان کی ہانڈیاں اور دیگیں بھی چولہوں پر سے الٹ الٹ جا رہی تھیں, ان کے خیمے اڑتے جا رہے تھے, ان کے اونٹ اور ان کے جانور اس ہوا اور طوفان سے پریشان ہو رہے تھے. ایسے میں جب ایک دم اندھیرا ہو گیا, آگ بھی بجھ گئی, تو ابو سفیان نے کہا ہوشیار رہنا, دیکھنا کہیں تمہارے درمیان دشمن کا کوئی آدمی نہ آیا ہو. کہتے ہیں میں نے فوراً اپنے ساتھ والے دشمن ساتھی کا ہاتھ پکڑ کے زور سے کہا تم کون ہو, کہیں ادھر سے تو نہیں آئے ہوئے؟ اس نے کہا نہیں میں تو فلاں فلاں ہوں. کہتے اس سے یہ فائدہ ہوا کہ اس کو پھر شک نہیں پڑا کہ میں کون ہوں. ایسے میں کہتے ہیں کہ ابو سفیان بہت پریشان بیٹھا تھا, کیونکہ رجب کا مہینہ شروع ہونے والا تھا جو ان کے ہاں حرمت والا مہینہ ہوتا تھا, اس میں ان کی خوب تجارت بھی ہوا کرتی تھی. اب ابو سفیان کو دوہری فکر تھی کہ اگر واپس نہیں لوٹتے تو یہ جو مہینے ہیں جس میں تجارت ہوتی ہے, مال و متاع آتا ہے, اس کا نقصان ہو جائے گا. اور دوسری طرف اب سامان رسد کی دشواری تھی, پیچھے سے جو یہودی بھیج رہے تھے اس کو بھی مسلمانوں نے روک لیا. خود لشکر 1 مہینہ ہو گیا تھا, محاصرے کے ہاتھوں تنگ آیا بیٹھا تھا. اوپر سے یہ جو شدید طوفانی ہوا چلی, اس نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی. اب جب اس نے دیکھا کہ سب کچھ اڑ رہا ہے اور دیگیں الٹ رہی ہیں, لوگ پریشان ہیں, جانور پریشان ہیں, تو اس نے کہا کہ چلو واپس چلتے ہیں. حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 مرتبہ بالکل ابو سفیان میرے سامنے تھا اور میں چاہتا ایک بار میں اس کو ختم کر سکتا تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت مجھے یاد آتی تھی کہ دیکھو اور کچھ نہ کرنا. کہتے ہیں آخرکار میرے سامنے لشکر نے روانگی کی تیاری شروع کر دی اور میں خوشی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے خبر لے کے آیا.
اتنے میں اس دوران جب صحابہ بہت پریشان تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا سکھائی تھی اور وہ سب پڑھ رہے تھے، اللہم استر عوراتنا وآمن روآتنا. شدت سے دعائیں ہو رہی تھیں. اللہ کی مدد آئی. بعد میں پتہ چلا کہ وہ جبریل علیہ السلام تھے کہ فرشتوں کے ہمراہ شدت کی ہوا کے ذریعے ان کے دل کو اکھاڑ رہے تھے، ان کے اندر پریشانی ڈال رہے تھے، اور آخرکار انہوں نے سب کچھ ہونے کے باوجود واپسی کی راہ لے لی. ہوا اور فرشتوں کا آنا کوئی انہونی بات نہیں ہے، یہ تو فضا میں ہر وقت موجود ہیں. لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ اپنی رحمت کا ارادہ کرتے ہیں تو کائنات کی ہر چیز کو اس کے ہم نوا کر دیتے ہیں. پھر انہی فرشتوں کے ذریعے اور اس ہوا کی شدت کے ذریعے دشمنوں کو اکھاڑ دیا اور انہوں نے واپسی کا راستہ لیا. مخلص مسلمانوں کا ایمان اور بڑھ گیا. زادتہم ایمانا. ایک کے بعد ایک مشکل آتی اور اللہ کی مدد آتی، ان کے ایمان اور پختہ ہوتے جاتے تھے. اور صحابہ کرام وہ لوگ تھے جو بڑی سے بڑی مشکل میں بھی ہمت نہیں ہارتے تھے. سچ ہے، ہمت مرداں مدد خدا. اور وہ ایسے باہمت لوگ تھے کہ مشکل حالات میں بھی آپس میں چھیڑ چھاڑ، مذاق، ہنسی خوشی رہا کرتے تھے. یہ جب خندق کو کھود رہے تھے بڑا مشکل وقت تھا، بھوک، مشقت، سردی، تھکان. ایسے میں ایک صحابی تھے، چھوٹے بچے تھے نا، لڑکے تھے ینگ. تو وہ جب خندق کھودتے کھودتے وہ تھک گئے تو انہوں نے فالتو کپڑے اتارے اور اپنی کدال بھی رکھی اور فوراً سو گئے. باقی صحابہ کرام کو شرارت سوچی، انہوں نے اس کے کپڑے اور کدال چھپا دی. اب جب وہ اٹھے اور ڈھونڈے تو انہیں ملے ہی نہ. وہ رونے لگے. روتے روتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کے گئے کہ ان لوگوں نے میرے کپڑے اور کدال چھپا دی، دیتے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو دوسرے صحابہ کرام کو تھوڑا سا ڈانٹا کہ اس کی چیزیں اس کو واپس کرو، اور ادھر اس ننھے صحابی کو کہا رقود، بہت زیادہ سونے والے، یعنی یہ کوئی سونے کا ٹائم ہے. تو اس صحابی کو پھر کپڑے واپس ملے اور کدال، اور پھر انہوں نے کام شروع کر دیا. تو صحابہ کرام کو پڑھ کے حیرت ہوتی ہے، ایسا ایمان ہے. اور ویری نارمل ہیومن بینگس، مشکل ہے تو بھی ہنس بول رہے ہیں، چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، جو تھوڑا بہت ہے وہ کھا کے شکر کر رہے ہیں، اور مشکل میں صبر کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین. بے شک اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے. وہ اپنا وعدہ سچ کر کے دکھاتا ہے. ضرورت ہے کہ صبر تو ویسا ہو جیسا ان لوگوں کا تھا. جب صبح ہوئی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں جب یہ خبر واپس لایا، میں لیٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک میرے اوپر ڈال دی. کہتے ہیں میں ایسا بے خبر سویا اور ایسا گرم ہو کے سویا کہ جب آنکھ کھلی تو سورج تقریباً نکل آیا تھا، اور دیکھا تو عذاب تمام سے تمام واپس جا چکے تھے. بہت خوشی کا دن تھا مسلمانوں کے لیے. بغیر لڑے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس جنگ میں ایک فتح دے دی تھی. یہ بیٹل آف نروز تھی، اور مسلمان اپنے اعصابی قوت اور اللہ کی مدد سے یہ جنگ بغیر لڑے جیت گئے. ان کے اعصاب جواب دے گئے تھے سب کچھ ہونے کے باوجود، اور مسلمان اس جذبہ ایمانی کی وجہ سے پوری طرح جمے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب وہ نہیں آئیں گے، انشاءاللہ اب تم لوگ ان پہ حملہ کرو گے. جنگ احزاب کے بعد پھر کوئی اور باقاعدہ جنگ فتح مکہ تک نہیں ہوئی. ایک سکون اور اطمینان کا پیریڈ شروع ہوا، اور قریش کو یقین آ گیا کہ مسلمانوں کے ہمراہ واقعی اللہ ہے. یہ تھی جنگ احزاب. اب اگر آپ چاہیں تو اس پہ کوئی کمنٹ کر دیں. کیا قریش کو خندق کی کھدائی کے بارے میں اطلاع نہ ملی تھی راستے میں، یا پھر انہوں نے اپنے نفری غرور میں اسے نظر انداز کیا؟ پتہ یہی چلتا ہے کہ قریش کو خبر نہیں ہوئی تھی اس کی، کیونکہ وہ حیران ہو گئے تھے آگے آ کے کہ یہ ہوا کیا. اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے نکلے تھے تو آپ نے دعا کی تھی کہ اے اللہ قریش سے یہ خبر کو روک دے. اور ان کو بالکل نہیں پتا چلا تھا. مسلمانوں کا 10,000 کا لشکر جب ان کے سر پہ پہنچ گیا تو انہیں پتا چلا کہ تو اتنا بڑا لشکر آ گیا ہمارے سر پہ. تو جب اللہ چاہتا ہے سب کچھ ممکن ہوتا ہے. The way everyone owned Hazrat Salman رضی اللہ تعالیٰ عنہ is thought provoking. How much do we own each other? For example, within the groups,
what level of care and concern do we show to each other? This is something we all need to think about. بالکل ٹھیک بات ہے. ان کا کام اسی لیے کامیابی سے ہمکنار ہوتا تھا کہ وہ لوگ ایک دوسرے کے لیے کنسرنڈ ہوتے تھے, ایک دوسرے کی کمی بیشی کو معاف کرتے تھے, ایک دوسرے کے لیے دل کو صاف رکھتے تھے, اور اسی وجہ سے مشکل سے مشکل پروجیکٹ کو وہ کر لیتے تھے. وہ اتنی لمبی خندق ہے, اس کا 15 دنوں میں کھد جانا بذات خود ایک ناممکن کام ہے. اگر آپ اس کی پوری وہ لینگتھ اور بریتھ دیکھیں, اٹ وازنٹ اے جوک. اب بھوکے انسان, تھکان سے چور چور, سردی ہے, جسم پہ پورے کپڑے نہیں, لیکن انہوں نے اس کام کو بھی اون کیا اور ایک دوسرے سے بھی محبت کا اظہار ہے. چھوٹے صحابی کو چھیڑ رہے ہیں, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فیل کر رہے ہوں گے کہ میں کس کو بلانگ کرتا ہوں. سب نے کہا آپ ہمارے ہیں. ہم کب کسی کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ہیں؟ کوئی باہر سے آئے تو صحیح. جنرلی آپ دیکھیں نا ہماری لائفز میں, کہیں پارٹی ہو تو ہم اپنے گروپ میں بیٹھے ہیں, کوئی بیچارہ اکیلا اجنبی آئے, وہ بیچارہ پریشان بیٹھا رہے گا, کوئی نہیں کرتا آگے بڑھ کے اس کو ویلکم کر دے, اس کو بلا لے, اس کو کمفرٹیبل کر دے. وہ لوگ ایک دوسرے کو کمفرٹیبل کرتے تھے, خود نہیں کھانے کو دوسروں کو کھلا رہے ہیں. تھوڑی سی سورہ الحشر کی تلاوت سنتے ہیں, کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اس سورت کو سورہ الحشر کی بجائے سورہ بنو نذیر کہو, کیونکہ اس میں موسٹلی ان کا ذکر ہے. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. واللہ علی کل شیء قدیر. واقعی اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے. بہت اچھا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے دشمنوں کے خلاف اقدام کر رہے تھے, تو عبداللہ بن ابی کے خلاف کوئی قدم کیوں نہیں اٹھایا؟ جہاں اتنے بڑے بڑے یہود کے 3 بڑے قبائل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے بعد ایک کو ڈیل کیا, تو یہاں کیا مسئلہ تھا؟ ایک یہ تھا کہ لوگ کہیں گے کہ مسلمان اپنے ہی مسلمان کو مار رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی کول مائنڈڈ انسان تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قدم عجلت اور جلد بازی پر منحصر نہیں ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیش نگاہیں تھیں. آپ بہت دور تک دیکھتے تھے کہ ایک قدم اٹھانے کا کہاں تک ریپرکشن ہوگا, اس کے کیا کیا ریئیکشنز ہوں گے, اور کیا یہ قدم دعوت دین کے فیور میں جائے گا کہ اگینسٹ جائے گا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم انسانوں کی طرح جذباتی سوچ نہیں رکھتے تھے. آپ پوری طرح اپنے جذبات کو کنٹرول میں لے کے ڈیسیژنز لیتے تھے, اور ذاتی سطح سے بلند ہو کے سوچتے تھے. کبھی بھی پرسنلی اپنی خوشی کی خاطر یا اپنی تکلیف کی خاطر آپ نے کوئی پریکٹیکل قدم کسی انسان کے فیور میں یا اگینسٹ نہیں اٹھایا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی کامیابیوں کے راز میں سے ایک یہ بھی بہت بڑا فیکٹر تھا. اور آپ کا سوال بہت اچھا ہے کہ وہ شخص اندر رہ کے اتنا ستا رہا ہے, سارے مسلمانوں کی فوج میں اور جماعت میں انتشار پیدا کرتا ہے, اضطراب پیدا کرتا ہے, ان کے مورائلز کو ڈاؤن کر رہا ہے, اور آستین کے سانپ والا رول وہ ادا کر رہا تھا, اندر رہتے ہوئے ڈسنا. جو لوگ پال رہے تھے, جو لوگ سپورٹ کر رہے تھے, جن کے ساتھ ایک جمعیت میں وہ شامل تھا, انہی کے لیڈر کے خلاف, کیونکہ یہ تو ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپوزیشن تھی جو وہ لوگوں کے اندر فتنے برپا کر رہا تھا. اور جیسے جگہ خندق میں بھی ہم نے دیکھا جو کچھ منافقین نے کیا, اور احد میں جو منافقین کا کردار تھا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو بہت بڑی چوٹ لگانے والی بات تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پہ صبر کا ایک پیکر ہیں, اور آپ ہمیشہ
ایک چیز کو انالائز کر کے اس کے انجام کو سامنے رکھ کے پھر قدم اٹھاتے تھے. اور ویسے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا تھا. خلق العظیم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بہت عظیم اخلاق تھا. اور یہ بہت بڑے اخلاق والے ہی کر سکتے ہیں کہ ذات کو تکلیف پہنچانے والے، اذیت دینے والے انسان کو مسلسل اگنور، درگزر. اور تو اور جب وہ مر گیا تو اپنا کرتا مبارک بھی ان کے بیٹے کی ریکویسٹ پہ کفن کے لیے عطا فرما دیا تھا. اور جب بیٹے نے کہا کہ آپ آ کے دعا پڑھیے، کیونکہ بیٹے بہت اچھے صحابی تھے، تو ان کی خاطر چل بھی پڑے تھے. کوئی مثال ایسی نہیں ہے نو ویئر ان دا ہسٹری جہاں ایک انسان اتنی عظمت اور رفتوں کی بلندیوں کو پہنچ جائے. اور یہ حکمتیں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل درست تھیں. جس طرح آپ نے کانسٹنٹ اگنور، صبر اور درگزر کا معاملہ کیا، اس سے فائدہ یہ ہوا کہ ان دا لانگ رن عبداللہ بن ابی کی منافقت کھل کھل کے سامنے آنے لگی، اور پوری طرح لوگوں کے دل میں یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ اب اگر عبداللہ بن ابی کے ساتھ کچھ کیا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل حق بچانے پہ، اس میں آپ کے ذات انوالو نہیں ہے. پورے اسلام کے مشن کی اپوزیشن کی بات ہے جو عبداللہ بن ابی کر رہا ہے. بڑا اچھا کمنٹ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم's role in this background, especially when he returned the corpse without taking 10 camels, makes me think of this quotation, act like an oyster which when wounded yields pearls. کہ جب سیپ کو کوئی چیز تکلیف دیتی ہے تو بدلے میں اسی کو موتی بنا کے واپس اگل دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ تکلیف دے رہے تھے، اذیت دے رہے تھے، ختم کر رہے تھے، اور آپ احسان کا معاملہ کر رہے ہیں کہ لاش بغیر معاوضے کے لے جاؤ. انک لعلی خلق عظیم. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.